السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا آج کے دن کے لیے وقت نکالنا، اور خاص طور پر وہ جو ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں جو کہ دوسری جگہوں پر ریگولر اسٹوڈنٹس ہوں، ان سب کا ایک ایکسٹرا ٹائم دینا اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اور جو علم کے لیے آپ لوگ محنت کر رہے ہیں اس میں برکتیں ڈالے اور آپ کے عمل میں بھی افزونی عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحیم، رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم ألهمنا رشدا، آمین ثم آمین۔ آج کا یہ سیشن اسپیشل سیشن ہے، خصوصی طور پر جو ہم رمضان کے بعد ایک سیریز عمومی طور پر شروع کرتے ہیں، تاکہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ ہماری ریگولر کلاسز کا حصہ نہیں ہیں اور رمضان کے دورہ سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے قرآن سے، تو اس کے بعد مزید قرآن سے ان کو بینیفٹ حاصل کرنے کا، فائدہ اٹھانے کا موقع مل سکے۔ تو یہ کچھ سیشنز پر مشتمل انشاءاللہ یہ سیریز ہوگی، جو کہ آپ کو آپ کی زندگی میں مختلف حالات، مسائل اور جو مختلف مشکلات کا ہم سامنا کرتے ہیں ان سے نمٹنے میں بہت مدد دے گی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بھی بحال کرے گی، غیب پر آپ کا اعتقاد اس کو بھی جو ہے وہ مضبوط کرے گی، اور آپ کو جو ہے وہ ایک نئی نظر اور زندگی کے بارے میں ایک نیا آؤٹ لک جو ہے وہ انشاءاللہ دے گی۔ یہ ہم امید کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ کا کلام جو ہے وہ ہمیں ہر حال میں اور ہر وقت جو ہے وہ فائدہ دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بابرکت کلام سے آغاز کرتے ہیں، سنتے ہیں پہلے تلاوت، پھر انشاءاللہ جو ہے وہ آگے بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ دورہ قرآن میں جب ہم قرآن کو سنتے ہیں تو اس میں بالکل جس طرح کہ بارش کا تیز پانی ہوتا ہے، اور جب وہ زمین پر برستا ہے تو زمین کی کثافتوں کو دور کر دیتا ہے، جو ارد گرد کا ماحول ہوتا ہے اس کی آلودگی دور ہو جاتی ہے، پودے پتے ہر چیز جو ہے وہ نکھر کر سامنے آتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب ہم دورہ قرآن میں قرآن کے تیز بارش سے، پانی سے گزرتے ہیں، تو وہی کا جو پانی ہے وہ ہمارے اندر باہر کی کثافتوں کو دور کر دیتا ہے، پولوشن کو دور کر دیتا ہے، دل دماغ کے جو مختلف ہمارے اوپر زنگ لگ گئے ہوتے ہیں، جو دنیا کی محبت میں گرفتار یا اس میں مختلف کاموں میں الجھ کر، ان سب کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے یہ پانی، اور ہر چیز جو ہے وہ نکھر کر سامنے آنے لگتی ہے، مسائل کا حل نظر آنے لگتا ہے، رشتوں کے بگاڑ میں وجوہات نظر آنے لگتی ہیں، بگاڑ کے اصل عوامل نظر آنے لگتے ہیں، معاملات کو کیسے سدھارا جا سکتا ہے، بہت سارے ایسے حل جو ہے وہ ہمیں ملنے لگتے ہیں۔
لیکن اگر جس طرح بارش تیز ہو اور اس کے بعد زمین سوکھ جائے اور پھر زیادہ دیر تک اس کے اوپر پانی نہ برسے، تو اس کے اندر سے کوئی پودے، پھل، پھول یا اس طریقے سے دوسری جو سبزہ ہوتا ہے، جڑی بوٹیاں، ایون گھاس تک جو ہے وہ نہیں نکلتی۔ بالکل اسی طریقے سے جب دلوں کی زمین پر وہی کا پانی لمبے عرصے تک نہ پڑے اور وقفہ زیادہ آ جائے، تو دلوں کی زمین بھی ایسے ہی سخت ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر سے جو روئیدگی، سبزہ، یا پھر یہ کہ مختلف نیکی اور خیر کے جو پھول یا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں ہمیں، وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ زمین سخت ہوتی ہے تو ظاہر ہے بیج بھی نیکی کا کام نہیں کرتا۔ تو اس کے لیے پھر کیا ضروری ہوتا ہے کہ جو دلوں کی زمین ہے اس پر بھی وہی کا یہ جو پانی ہے ہلکی پھوار کے ساتھ ریگولر پڑتا رہے، تاکہ دلوں کی زمین نرم رہے، اور نیکی کے جو کار خیر ہیں وہ ان کی خواہشات اور امنگیں دلوں میں پیدا ہوتی رہیں اور ہم ان کو کرتے بھی رہیں۔ پھر دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جب ہم رمضان بھرپور طریقے سے گزارتے ہیں، یعنی کہ عبادات کے ساتھ، اور صبح کو بھی قرآن ہے، رات کو بھی قرآن ہے، دن میں بھی قرآن ہے، تو پھر ثقافتیں بھی ہیں، چیریٹی، صدقہ، سب کچھ جو ہے وہ دے دلا رہے ہیں، تو انسان کی جو روح ہے اس کو بہت طاقت ملتی ہے، تو اسپرچولی ہم اندر سے بہت اسٹرانگ ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب آہستہ آہستہ رمضان کے اس اثر سے باہر نکلتے ہیں، تو اتنی جلدی پتہ نہیں چلتا ہمیں کہ ہم روحانی طور پر کمزور ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمیں روح نظر نہیں آتی ہے، تو روح کی جو اندر ویکنیسز پیدا ہو رہی ہوتی ہیں وہ بھی ہمیں نظر نہیں آتی ہیں۔ لیکن اس کا جو سب سے زیادہ آپ کہہ لیں جو مظاہرہ ہے یا مظہر ہے، جو ریفلیکشن ہے، وہ کہاں سے ہوتی ہے؟ جب ہماری نمازوں کے اندر سب سے پہلے اوقات متاثر ہوتے ہیں، پھر نمازوں کے اندر جو ہماری اسپرچول کیفیت ہے، روحانی اثر ہے، اس میں کمی آنے لگتی ہے، نمازوں میں دل نہیں لگتا، زیادہ ادھر ادھر جو ہے وہ ہم دیکھنے لگتے ہیں۔ تو اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر ہماری نمازوں کے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں آنے لگی ہیں، تو روحانی طور پر بھی ہم اندر سے ویک ہونے لگے ہیں۔ تو پھر ضرورت یہ ہوتی ہے کہ رمضان کے بعد بھی ہمارے انرجی حاصل کرنے کے جو دو فوکل پوائنٹس ہیں، نمبر ایک قرآن اور نمبر دو صلاح جو ہے، نماز جو ہے، اس کے ساتھ ہمارا کنیکشن مضبوط رہے، تاکہ ہماری ایمانی حالت اور صحت جو ہے اس میں بہتری آتی رہے، کیونکہ اسی حالت، یہ جو ایمان کی ہے ہماری، اس میں بہتری سے اور اس میں صحت مند ہونے سے ہی ہماری جو جذباتی حالت کی بہتری ہے اور درستگی ہے اس کا انحصار ہے۔ ہماری مینٹل حالت جو ہے، یا ہمارے جو مائنڈ سیٹ ہے، وہ بھی اس وقت جو ہے وہ صحیح رہتا ہے جب ہماری ایمان کی حالت جب وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ تو بہت کچھ جو ہے وہ کنیکشن ہے اس ایمان کی حالت کے ساتھ۔ تو یہ جو انرجی حاصل کرنے کے ہمارے دو مراکز ہیں، نمبر ایک قرآن اور نمبر دو صلاح، ان کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اسی لیے قرآن کو ریگولر بیسس پر نماز کے بعد، یعنی جو انرجی حاصل کرنے کا دوسرا ذریعہ ہے، رمضان کے بعد اس کا تعلق جو ہے بہت مضبوط ہونا چاہیے، اور اس کے لیے ایسی کلاسز کا اہتمام یا پھر ایسے گروپس کو جوائن کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیں گے جب زندگی میں ہم دیکھتے ہیں جو ہمارے مختلف ارد گرد مثالیں ہیں، ان سے ہمیں بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ جیسے اب دیکھیں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یا پھر وہ ممالک جہاں پر سورج کم نکلتا ہے اور زیادہ تر جو ہے وہ بادل رہتے ہیں، تو عموماً انسانوں کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے۔ تو عموماً ٹائم ٹو ٹائم ڈاکٹرز آپ کو وٹامن ڈی کے کورسز کراتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ آپ وٹامن ڈی کی اتنے اسٹرینتھ کی جو گولیاں ہیں، ٹیبلٹس ہیں، ان کو ریگولر بیسس پہ لیتے رہیں، تاکہ آپ کے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی نہ ہو اور آپ مختلف بیماریوں کا شکار نہ ہوں۔ مختلف کمزوریاں یا مختلف معذوریاں جو ہیں، آپ ان سے بچے رہیں۔ تو بالکل اسی طریقے سے قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے رمضان میں تو ایک مکمل کورس کا کام کرتا ہے، جو کہ ہماری صحت کو بہتر بناتا ہے، جسمانی بھی اور ذہنی بھی، جذباتی بھی اور روحانی بھی۔ لیکن اس کے بعد، اس کورس کے بعد ریگولر بیسس پر قرآن سے ڈوزز لینا، ایسی ڈوزز جو کہ ہماری طاقت کو بڑھائے، ہمارے معاملات کو درست کرے، ہمارا آؤٹ لک جو ہے وہ ٹھیک رکھے، ہماری جذباتی حالت، ہماری ذہنی حالت، اس کو جو ہے وہ درست کرے، ہماری جسمانی حالت اس کی بہتری ہو، اس سب کے لیے قرآن کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ریگولر بیسس پر بہت ضروری ہے، اور اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھانا، یہ اس میں ہماری اپنی ہی جو ہے وہ بہتری ہے، ہمارا ماحول جو ہے وہ اس سے بہتر ہوتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی جو ہے نا، یہ ایک اس میں ہر شخص دھوڑ رہا ہے، ہر شخص جو ہے وہ کسی کام پہ لگا ہوا ہے، مسلسل مختلف معنوں میں، مختلف اینگلز میں ہم اسٹرگل جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں۔
ہمیں مختلف چیلنجز کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑ رہا ہوتا ہے۔ تو زندگی میں جو بھی کوئی چیلنج کا سامنا کرتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ حالات مجھے فیس کرنے ہیں، وہ اس کی تیاری پہلے سے کر کے رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیاری پہلے سے کر کے رکھتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ رویہ بہت زیادہ اپناتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اب جب وہ بڑے ہوں گے، ایڈلٹ ہوں گے، بہت ساری ذمہ داریاں ان پر آئیں گی، بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا، انہیں کما کر بھی لانا ہے، انہیں گھر کی حالت بھی درست کرنی ہے، انہیں رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے، فیسلٹیز بھی چاہیے۔ تو ہم کو شروع سے تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ان کو مختلف قسم کے مسائل سے نکلنے میں جو اسکلز ہیں، وہ ان کو ملتی جائیں۔ لیکن خود اپنے بارے میں ہم بہت لاپرواہی کا شکار رہتے ہیں، غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں بھی زندگی میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ کبھی ہمیں جابس کے معاملے میں، کبھی فائنانس کے معاملے میں، کبھی گھروں کو مینٹین کرنے میں، کبھی رشتوں کو مینٹین کرنے میں اور مختلف معاملات میں جو ہمیں اسکلز درکار ہیں، وہ ہم نہیں لیتے۔ اور خاص طور پر وہ علم جو کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، وہ اس علم کے ذریعے سے وہ اسکلز ہمیں سکھائی جاتی ہیں، وہ طریقے ہمیں بتائے جاتے ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کے معاملات کو بہتر طریقے سے لے کے چل سکیں اور یہ جو چیلنجز ہیں، مشکل حالات ہیں، مسائل ہیں، ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اسی کے لیے ظاہر ہے کہ ہم ان کلاسز کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور ایسے کورسز بھی جو ہے وہ ٹائم ٹو ٹائم آفر کرتے ہیں۔ یہ جو کورس ہے جو خیر کثیر کے نام سے آپ کے سامنے ہے، اس کا جو آپ سمجھیے نقطۂ آغاز تھا وہ تو صرف یہی تھا کہ رمضان کے بعد کوئی بھی ایسی صورت جو ہے اس کو شروع کر کے اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کی جائے تاکہ ان لفظوں کو جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تک اپنی بات پہنچانے کے لیے استعمال کی ہیں، ان کی ڈیپتھ تک پہنچا جائے تاکہ ہم اصل بات اور اصل مدعا جو ہے اس کو پا سکیں، ایسنس جو ہے اس کو لے سکیں تاکہ کام کرنا ہمارے لیے آسان ہو، معاملات کو سدھارنا ہمارے لیے آسان ہو۔ لیکن اس کورس کی ٹائمنگ اور اس کے لیے جس صورت کا انتخاب کیا گیا، سمجھیں یہ کرامت ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اس کا فائنل جو ہے وہ ڈیسیژن آیا اور اس یہ صورت جو ہے یعنی سورۃ الکوثر، اس کو خیر کثیر کے نام سے ہم نے شروع کرنے یا اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کرنے اور اس کو پڑھنے کا جو ہے وہ اہتمام کیا۔ ایک انسان کی تدبیر ہوتی ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی تدبیر ہوتی ہے۔ جب تک انسان کی تدبیر کی تائید اللہ کی تدبیر سے نہ ہوتی ہو، تب تک کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ہم اس بات کو جو ہے وہ جانتے ہیں اور جب ایسے واقعات ہمارے سامنے ہوتے ہیں تو پھر واقعی اس چیز کی حقیقت کا احساس ہوتا ہے کہ اصل طاقت اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ تو سمجھیے اس دفعہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں اس چھوٹی سی صورت کے اندر جو بہت پاورفل میسج ہے، جو بہت زیادہ دیر تک اثر کرنے والا آپ کی زندگی پر اور بہت دور اس کے اثرات ہوں گے، اس کو منتخب کیا ہے، اس کا انتخاب کیا ہے۔ اور نہ صرف اس کا انتخاب کیا ہے بلکہ آپ کو یہاں اس کلاس میں لا بٹھانا اور اس کلاس میں آنے کے لیے آپ کے دل میں خواہش اور امنگوں کا پیدا ہونا، حالات کا سازگار ہونا اور آپ کا وقت کا ملنا، یہ بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے جو ہے وہ ڈیسیژنز ہیں۔ تو جب انسان کو ایسے موقع ملیں تو پھر ان سے فائدہ اٹھانا، یہ اس کے لیے فائدہ مند ہے، یہ اس کی کامیابی اور اس کی خوش بختی کی علامت ہے۔ دوسری ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہم انٹرنیشنلی بھی، اجتماعی سطح پر بھی، امت کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جن مشکل دور سے گزر رہے ہیں، شاید اس سے پہلے کے لوگوں کو اس مشکل دور کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 2024 میں جب فلسطین کا معاملہ شروع ہوا اور اس وقت جس طریقے سے مسلمانوں نے بالخصوص اور بالعموم باقی ساری دنیا نے احتجاج کیے، تو امید تھی کہ کچھ حالات جو ہے وہ سنبھل جائیں گے۔ لیکن ابھی فلسطین کا درد ختم نہیں ہوا اور وہاں کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جب ہم ویڈیوز میں، تصویروں میں دیکھتے ہیں کہ کیسے ماں باپ کی پرشفقت گود سے محروم، ننگے جسم، ننگے پاؤں، سردی سے بچنے کے لیے مناسب کپڑے نہیں اور آگے اب گرمی آنے والی ہے، آنکھیں خالی ہیں، کوئی امید نہیں، پیٹ میں جو ہے وہ کوئی کھانا نہیں، بھوک ہے۔ یہ تکلیف دہ ماحول اور تکلیف دہ مناظر ہمیں جہاں درد میں مبتلا رکھتا ہے اور مختلف قسم کے غم اور مایوسی جو ہے وہ ہمیں گھیر لیتی ہے۔ ابھی یہ کم نہیں ہوا تھا کہ لبنان کا مسئلہ وہ شروع ہو گیا، وہ خاک و خون میں ہمیں لت پت نظر آئے مسلمان، سیریا وہ ڈسٹیبل، پھر اس کے بعد جو ہے جو ریسنٹ وار ہے امریکہ ایران میں، اس میں دونوں ہی طرف اگر دیکھیں تو مسلمانوں ہی کا نقصان ہو رہا ہے، دونوں ہی طرف مسلمان تکلیف میں ہیں، دونوں ہی طرف مسلمان ہیں جو کہ غربت، افلاس
اور مختلف قسم کی کمیوں بیماریوں اس کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں۔ ایک سائڈ پہ زیادہ ہے، دوسری سائڈ پہ کم ہے، لیکن تکلیف بہرحال مسلمانوں ہی کو ہے۔ پاکستان افغانستان کو دیکھا جائے تو اس میں بھی 2 بھائی ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں۔ تو ان سب تکلیف کے ماحول میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر ہی یہ وقت گزرا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس میں سے جو ہے وہ نکلنا کیسے ہے۔ اور اس حالت میں لگتا ہے کہ جیسے زندگی ہمارے لیے بھی بہت بوجھ ہے اور ہماری آئندہ نسلوں کے لیے بھی پتہ نہیں اس دنیا میں رہنے کے حالات ہیں نہیں ہیں، اپنے سے زیادہ ان کی فکر ہونے لگتی ہے۔ حالانکہ ہمیں اپنی بھی اتنی ہی فکر ہے ہونی چاہیے اور اپنی آئندہ نسل کی بھی، کہ ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ ایمان ہمارا بھی اور ہمارے بچوں کا بھی اور ان کی آئندہ آنے والی نسلوں کا بھی وہ محفوظ رہے، کیونکہ آنے والا جتنا دور جس میں ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں فتنوں کا دور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ نے حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے، جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو فتنے اس امت پر برسنے لگیں گے۔ تو وہ دروازہ جو حضرت عمر کی شہادت کے بعد کھلا تو آج تک فتنے امت کے اوپر وہ مسلسل جو ہے وہ برستے چلے آ رہے ہیں، اور جیسے جیسے ظاہر ہے کہ آگے ٹائم بڑھتا جا رہا ہے یہ فتنے جو ہے مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جب یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں، ایسی ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو مزید جو ہے وہ مورال ہمارا ڈاؤن ہونے لگتا ہے، مزید جو ہے وہ مایوسی ہونے لگتی ہے حالات سے، بہتری کی کوئی صورت جو ہے ہمیں نظر نہیں آتی ہے، اور غم ہے کہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اطمینان سکون لگتا ہے جیسے زندگی سے رخصت ہو گیا۔ تو قرآن جو ہے وہ ہمیں نہ صرف یہ کہ مختلف معاملات میں ڈیلنگ کے لیے ہمیں طاقت دیتا ہے، بلکہ یہ جو مایوسی اور غم کے بادل ہمارے اوپر چھانے لگتے ہیں ان کو بھی ہماری زندگی سے دور کرتا ہے۔ تو اس کورس کا ایک مقصد جو ہے وہ یہ بھی تھا کہ جو اس وقت نامساعد حالات اور مشکل معاملات امت کے اوپر اجتماعی طور پر اور ہماری ذاتی زندگیوں میں، انفرادی زندگیوں میں جو چل رہے ہیں، اس میں مایوسی اور غم کا شکار ہونے سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اطمینان اور سکون کی دولت سے ہمکنار ہو کر بڑے بڑے جو ہے وہ کام کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو چھوٹے کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، ہمارے نبی پر بھی بڑا مشن ڈالا گیا تھا، بہت بڑا مقصد تھا ان کے سامنے، ایسا مشن کسی اور انسان کی زندگی میں نہیں آیا، اور اس کے بعد وہ مشن آپ ہمارے جو ہے وہ سپرد کر کے گئے ہیں، اس امت کے کندھوں پر ڈال کے گئے ہیں، اس امت کی مردوں اور عورتوں کے اوپر جو ہے یہ مشن ڈالا گیا ہے۔ تو جب تک ہماری ذہنی حالت بہتر نہیں ہوگی، ہم ہوپفل نہیں ہوں گے، ہماری جذباتی حالت اس میں سدھار نہیں آئے گا، تب تک ہم کوئی بڑا کام کرنے کے قابل نہیں ہوں گے، نہ اپنی ذاتی زندگی میں، نہ اپنی خاندانی زندگی میں، نہ اپنی معاشرتی زندگی میں، اور نہ ہی باقی انسانوں کے لیے بالعموم۔ تو لہٰذا اس کورس کا ایک بڑا مقصد جو ہے وہ اپنی جو اندرونی حالت ہے اس میں سدھار اور اطمینان اور سکون کو اپنے لیے اپنے لیے اس دولت کو لینا اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے کام کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کریں گے کیا؟ ہماری جو لرننگ آبجیکٹیوز ہوں گے وہ پھر کیا ہوں گے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا ہے مایوسیوں سے نکلنے کا، غم کو اپنے سے دور کرنے کا، اور وہ کون سے امید افزا محرکات ہیں جن کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی بات جو ہے وہ سکھائی ہے۔ اسپیسیفکلی اگر دیکھا جائے تو یہ سورۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے اتاری گئی تھی، یہی ہمارا بیسک نالج ہے اس کے بارے میں، لیکن اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی ہمیں بتائے گی انشاءاللہ، تفسیر اور تفصیل کے ساتھ جب ہم اس کو دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کتنا جو ہے وہ عمل کے خزانے چھپے ہوئے ہیں، اور ہمارے لیے ہماری بہتری کے لیے کتنا کچھ جو ہے وہ اس کے اندر ہے۔ پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے جو کہ ہمارے آبجیکٹیوز میں ہے، وہ یہ کہ جو مایوسی اور غم کے ماحول میں جو امید افزا محرکات ہیں وہ تو ہم نے دیکھنا ہی دیکھنا ہے، اس کے علاوہ یہ کہ جو مشکلات اور مختلف نامساعد حالات ہیں ان سے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سمجھایا، سجھایا اور بتایا، اور ہمیں بھی جو ہے وہ یہی تعلیم دی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ ہم اس میں دیکھیں گے وہ یہ کہ غیب کے اوپر ہمارا عقیدہ کتنا مضبوط جو ہے وہ ہو، اور اس کی وجہ سے ہمارے توکل میں اضافہ ہو۔ غیب جو ہے اس کے اوپر ہمارے ایمان کی مضبوطی سے ہی ہمارا اللہ کے اوپر توکل جو ہے مضبوط ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ہم جو کہتے رہتے ہیں نا کہ اللہ پر ہمارا توکل ہے اور مجھے اپنا اللہ پر اپنا توکل جو ہے مضبوط کرنا ہے، یہ اللہ پر توکل اس وقت تک مضبوط ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ ہمارا غیب پر ایمان جو ہے وہ مضبوط نہ ہو۔ تو اس صورت میں انشاءاللہ ہم یہ بھی جو ہے وہ سیکھیں گے۔ اب اس کے لیے جو طریقہ کار کیا ہوگا کہ جو میتھڈ ہے، میتھڈولوجی کیا ہوگی، موڈ آف لرننگ کس طریقے سے ہم کریں گے کہ ہم یہ مختصر سی صورت ہے، 3 آیات پر مشتمل۔ قرآن مجید میں جو 3 مختصر صورتیں ہیں
ان میں سے ایک صورت ہے یہ۔ 3 مختصر صورتیں، سورۃ النصر، سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر۔ تو ان میں سے ایک سورہ جو ہے وہ یہ سورۃ الکوثر ہے، اور اگر الفاظ اور جو آیات کا سائز ہے اس کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ باقی جو 3 آیات والی صورتیں ہیں ان میں سے بھی سب سے مختصر سورہ جو ہے وہ یہی ہے، اپنے الفاظ کے لحاظ سے بھی۔ اور اگر آپ دیکھیں مصحف میں بھی تو ایک لائن میں، جو عثمانی اسکرپٹ ہے اس میں تو ایک لائن میں ہوتا ہے، اور جو پاکستانی اسکرپٹ یا پھر انڈو پاک اسکرپٹ ہے اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو زیادہ سے زیادہ ایک لائن، اگر تھوڑے سے الفاظ بڑے کیے جائیں تو لائن جو ہے وہ ایک اور آدھی بیچ میں جو ہے وہ ایڈ ہو جاتی ہے، بس اتنی سی جو ہے وہ یہ صورت ہے۔ لیکن اس کے اندر اتنے خزانے ہیں، اتنے جیمز ہیں، عمل کے اتنے موتی ہیں کہ انشاءاللہ جب آپ اس صورت سے نکلیں گے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اس صورت کو بار بار اپنی زندگی میں دہرائیں نہ، اور اس سے جو ہے وہ فائدہ حاصل نہ کریں۔ تو اس میں جو ہے وہ ہم پھر یہ دیکھیں گے کہ جو اس میں الفاظ ہیں ان کو کھولیں گے، کہ وہ الفاظ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کو ہم تک پہنچانے کے لیے استعمال کیے ہیں، ان کی ان ڈیپتھ میں کیا چیز ہے، کیا خزانے ہیں جو کہ چھپے ہوئے ہیں۔ پھر دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم کہتے تو ہیں کہ یہ زندہ کتاب ہے، لیکن یہ زندہ کب ہوتی ہے؟ جب یہ ہمارے جو زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں، جو ہمارے مختلف حالات جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اور جب تک اس قرآن کو، جو اللہ کا کلام ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کے ساتھ سمجھ کر اس کو نہ سمجھے تب تک یہ لیونگ بک نہیں لگتی۔ اللہ زندہ، جس نے یہ کتاب نازل کی اس کی کتاب زندہ، وہ آج تک اور قیامت تک جو ہے وہ رہنے والی ہے، اور اس کا نبی جس کے اوپر اس نے اس کتاب کو نازل کیا اور ہم تک پہنچایا، اس کے حالات اور واقعات اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک امر کر دیا، ان کو زندہ جاوید کر دیا، تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ کتاب جو ہے یہ مردوں کی رہنمائی کے لیے نہیں ہے صرف، یہ زندوں کی اس دنیا میں جو زندگی گزارتے ہیں ان کی رہنمائی کے لیے بھی ہے۔ اور ہمارے نبی نے زندگی جی کر بتائی ہے، مشکل حالات میں، مصائب میں، آلام میں، تکالیف میں، اپنوں کی ٹھوکریں لگی، رشتوں سے جو ہے وہ ہرٹ ہوئے، بلیڈ ہوئے، اپنوں سے غیروں سے، ان حالات میں کیا کیا، اور جب تک جو ہے وہ ہمیں وہ بات آپ کی سیرت سے سنت سے سمجھ میں نہیں آتی تب تک جو ہے وہ کتاب ہمیں زندہ جاوید بھی نہیں لگتی، یعنی یہ قرآن جو ہے یہ ہمیں زندہ نہیں لگتا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس پھر اس کو پڑھ پڑھ کر ثواب لینا ہی جو ہے وہ کافی ہے، جبکہ یہ ہماری ہدایت کے لیے انہی مشکل معاملات میں، حالات میں، آسودگیوں میں، تنگیوں میں ہماری رہنمائی کے لیے آئی ہے۔ تو ہم اس کو جو قرآن و سنت کا مفہوم ہے شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ساتھ اٹیچ کرتے ہوئے اس کو دیکھیں گے۔ کیونکہ ایک اور بہت بڑی کمی جو ہمیں محسوس ہوتی رہی وہ اب تک یہ کہ ہم قرآن کو تو ساتھ لے کر چل رہے ہیں لیکن سیرت کی ان ڈیپتھ اسٹڈی کا ابھی تک جو ہے ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ تو اس کورس کو جو ایک آغاز کرنے کا مقصد اس صورت کی سلیکشن میں یہ بھی تھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدائی حالات اور واقعات کا نقشہ بہت زیادہ جو ہے وہ آتا ہے۔ تسلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ کن حالات میں دی گئی، کیا عوامل تھے، تو اس سے بھی جو ہے وہ ہمیں فائدہ اٹھانے کا موقع ملے گا۔ پھر اس کے علاوہ ایک تیسرا جو ہے وہ ہمارا لرننگ موڈ اور میتھڈ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے وہ اس دور میں، عرب کے اس دور میں کس طرح سے اور کن معنوں میں استعمال ہوتے تھے، اور اس کے جو ہے وہ کیا اثرات تھے ان لوگوں پر، اور آج کے دور میں ان الفاظ کی ہمارے اوپر جو ہے وہ کیا امپلیکیشن ہے۔ یہ آیات جو ہے ہمیں اپنے حالات کے ساتھ مطابقت اور اپنے حالات کے ساتھ مثالوں سے جو ہے وہ ہم اس کو سمجھیں گے۔ تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ ہمیں قرآن کی ان آیات سے فائدہ اٹھانا اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مثالیں لینا اور اس کے ذریعے سے اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنا اور ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا، مایوسیوں سے دور ہونا، یہ سب کچھ ہے وہ ہمیں آئے گا۔ یہ تھا اس کورس کا مختصر سا تعارف اور اس کا پرپس جو کہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ اس کورس میں اس صورت کی جو سلیکشن ہم نے کی ہے سورۃ الکوثر کی، اس کے اندر جو ہے وہ کیا خزانے ہیں اور کیا کچھ جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کا تھوڑا سا تعارف اس صورت کا آج ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ سمجھیں کہ آج کا دن جو ہے یہ انٹروڈکشن ہی کا دن ہے۔ تو یہ صورت سورۃ الکوثر کے نام سے اس کو ہم جانتے ہیں۔ اس کے بارے میں ہماری معلومات کتنی ہیں، کیا ہیں؟ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اس سورت کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں گے کہ ہاں قرآن کی سب سے شارٹیسٹ سورہ ہے، اور جب ہمیں کوئی جو ہے وہ نماز کو جلدی پڑھنا ہوتا ہے یا لیٹ ہو رہی ہوتی ہے یا یہ ڈر ہوتا ہے قضا نہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چھوٹی صورت کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ لو، جلدی جو ہے وہ ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے وہ ہم اس کو فل سپیڈ پر اس صورت کو پڑھتے ہیں،
इन्ना आतोइना से लेकर एंड तक, और फिर जो है वो हम बस सलाम फेर देते हैं नमाज का जब आखिर तक पहुँचते हैं। तो ये जो है हमारा सबसे ज़्यादा हमने इस सूरत से ये फ़ायदा उठाया है। लेकिन ये एक सतही फ़ायदा है जिससे इसको हम हासिल करते रहें। इंशाल्लाह इन डेप्थ स्टडी के बाद आप इस सूरत को शुरू करेंगे तो जब तक इसके अल्फाज से भरपूर फ़ायदा नहीं उठा लेंगे, अपनी आप को ताकत नहीं दे लेंगे, एनर्जाइज़ नहीं कर लेंगे, तब तक जो है वो आप इसको ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचेंगे। इसको अब आप जो है वो फुल स्पीड से पढ़ने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये सूरत जो है, ये समझिए ज़िंदगी को भरपूर तरीके से ताकत देने वाली सूरत है। मुख्तसर अल्फाज़ और बेहतरीन बात जो अल्लाह ताला ने अपने कलाम के ज़रिए से हम तक पहुँचाई है, उसकी एक बेहतरीन एग्ज़ाम्पल ये सूरत है। तो इसका जो नाम है, जो मुफस्सिरीन ने दिया है, वो एक तो ये अमूमी नाम जिसको हम जानते हैं, अल कौसर के नाम से। और जो बाकी 2 नाम और भी हैं, जिनमें से एक नाम जो है वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने दिया है इस सूरत का, कि जब उनसे पूछा गया इस सूरत का तो उन्होंने इसका नाम लिया इन्ना अअतयना कल कौसर। और इमाम बुखारी ने भी सहीहुल बुखारी में जो मुख्तलिफ सूरतों की फ़ज़ीलत में चैप्टर लिए हैं, सूरतुल कौसर की फ़ज़ीलत में जो चैप्टर लिखा है उन्होंने, उसकी हेडिंग में यही नाम लिया है, इन्ना अअतयना कल कौसर। दूसरा नाम इसका जो कि फ़ेमस है क्लासिकल मुफस्सिरीन के यहाँ, वो है सूरतुन नहर। ये जो नहर है, हा जीम के बाद जो आती है हा, जो आइन के मखरज से ही निकलती है, सूरतुन नहर। ये नहर इसका मतलब जो है वो क्या होता है, जब ऊँट को ज़िबा किया जाता है तो उसके लिए जो ख़ास लफ्ज़ बोला जाता है वो नहर का बोला जाता है। जो हम आम जानवर ज़िबा करते हैं, मसलन जैसे भेड़-बकरी हो गए, गाय, भैंस वग़ैरह, तो ये सारे जो जानवर हैं, इनके लिए ज़बीहा का लफ्ज़ बोला जाता है। लेकिन जो ऊँट की कुर्बानी है, उसके लिए नहर का लफ्ज़ बोला जाता है, और उसको ज़ाहिर है कि आम जानवरों से मुख्तलिफ़ तरीके से भी ज़िबा किया जाता है। नहर किया जाता है कि उसको खड़े जो है वो नेज़ा मारा जाता है, उसकी गर्दन में जब जो उसका खून बह जाता है और वो कमज़ोरी महसूस करता है तो फिर वो गिर पड़ता है, फिर उस वक़्त जो है वो उसको कुर्बान किया जाता है। तो अरबों के यहाँ प्री इस्लाम, इस्लाम से क़बल भी जब कोई शख़्स बहुत ज़्यादा सख़ावत के साथ दूसरों के ऊपर उनकी हाजतों, उनकी ज़रूरतों में उनकी मदद करना चाहता था, तो उस वक़्त जो है वो जो ऊँट है उसको ज़िबा करते थे, उसको जो है वो नहर करते थे। तो अरबों के यहाँ ऊँट की कुर्बानी जो है वो सख़ावत की अलामत समझी जाती है। तो इस सूरत का जो दूसरा नाम है सूरतुन नहर, ये इस सूरत की दूसरी आयत फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर से लिया गया है। इसमें भी जो है, जो मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि ये नाम दरअसल ये बताता है कि अल्लाह ताला की अपने नबी पर कितनी सखावत और कितनी फ़याज़ी थी। जब अल्लाह ने अपने नबी को, अपने महबूब को, अपने हबीब को, अपने खलील को नवाज़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसमें किसी किस्म की कोई तंगी नहीं रखी है। इसीलिए इस सूरत का नाम जो है, उसका मानी जो है वो खैर कसीर भी जो है वो लिया जाता है, और हमने अपने कोर्स का भी जो है वो यही नाम रखा है, खैर कसीर। ऐसी खैर जिसका एंड नहीं है कोई, कसरत के साथ है। ये जो सूरतुन नहर है, ये भी ये बताती है कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने अपने नबी पर जो फ़याज़ी की है, जो सखावत की है, वो बेइंतहा है, और उसकी जो है वो कोई इंतहा नहीं। ये तो वो 2 नाम हैं जो कि अमूमी तौर पर हम नहीं लेते हैं। इसका चलते हैं इसके तीसरे नाम की तरफ, जो कि अल कौसर के नाम से है। हम इसको अमूमन बहुत जल्दी में प्रोनाउंस कर जाते हैं, और चूँकि हमारे अरबी मखारिज भी ठीक नहीं, तो अमूमन जब हम इसको प्रोनाउंस करते हैं, इसको लेते हैं, तो हम कहते हैं कौसर। तो अब इसमें 2 बड़ी गलतियाँ हैं जो कि हम करते हैं। ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे जब पर मैं इसके जब मीनिंग खोलूँगी तो आपको अंदाज़ा होगा कि इसके मीनिंग के साथ इसके अदायगी का कितना गहरा ताल्लुक है। हम कहते हैं कौसर, जबकि ये लफ्ज़ जो है, ये कौसर नहीं है, ये काउसर है। पहली गलती हम क्या करते हैं कि हम को कहते हैं, ये को नहीं है, ये काऊ है। काऊ, एंड देन सा जो है, ये सीन की आवाज़ नहीं देगा, ये सॉफ्ट सा है, जो कि अपनी हम ज़ुबान को जब थोड़ा-सा बाहर निकाल कर सा के साथ प्रोनाउंस करते हैं इसको, तो इसकी अदायगी होती है। तो इसकी अदायगी में नरमी है, काउसर। इस सूरत में भी हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने अपने नबी को बहुत नरमी के साथ तसल्ली दी है।
بہت نرمی کے ساتھ جو ہے وہ کاؤنسلنگ کی ہے۔ جب آپ ایک مشکل دور سے گزر رہے تھے، تنگی تھی، سختی تھی، آپ کے ارد-گرد کے رشتے آپ کو سختی کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، آپ کے ساتھ سختی والا معاملہ کر رہے تھے، آپ کے جذبات کو بلیڈ کر رہے تھے، آپ کو جذباتی طور پر ہرٹ کر رہے تھے، ذہنی طور پر آپ کو تکلیف پہنچا رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب اور اپنے خلیل کے ساتھ بڑا نرمی والا معاملہ کیا اور نرمی کے ساتھ تسلی دی۔ سختی والی باتوں کا ذکر ہی نہیں کیا۔ اس لفظ کی ادائیگی میں اس کے میننگ بھی جو ہے وہ چھپے ہوئے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ ہم تجوید کو جو ہے وہ بہتر کریں۔ تجوید کو ہم اس لیے نہیں بہتر کرنا چاہتے کہ ہم جو ہے وہ خوب گنگنا کر جو ہے وہ قرآن پڑھیں اور سب سے جو ہے وہ واہ واہ سمیٹیں۔ نہیں، بلکہ تجوید اس لیے سیکھی جاتی ہے، اس لیے جو ہے وہ الفاظ کو صحیح ادا کیا جاتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ان کی میننگز کا بہت گہرا تعلق ہے۔ جیسے ابھی میں نے آپ کو کہا، آپ کوثر جو ہے وہ اس کی نرمی کے ساتھ ادائیگی کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ کس نرمی والا جو ہے وہ معاملہ کیا ہے۔ یہ جو الکوثر ہے، سورۃ الکوثر، اس کو آئندہ میں امید کرتی ہوں کہ اس کورس میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ چاہے کسی کا نام لیں جن کا نام ایسا ہے کوثر، یا پھر یہ کہ کوئی اس سورت کو جو ہے وہ پڑھیں یا پھر بتائیں کسی کو، تو وہ اس کو صحیح سے پرناؤنس کریں کہ یہ کیا ہے، کوثر، نوٹ کے کوثر، ٹھیک ہے؟ اچھا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ہم چلتے ہیں اس کے میننگز کی طرف کہ الکوثر جو ہے، یہ جو ہے اس کے جو ہے وہ کیسے میننگز ہیں اور کیا ہیں۔ ہم اس کی نرمی کی بات کر رہے تھے، تو اس کا جو زمانہ نزول ہے، پہلے اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو اگلی بات سمجھنے والی آسان ہو جائے گی۔ زمانہ نزول میں 2-3 چیزیں آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کا کون سا ٹائمنگ تھا جب یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی، اور پھر نمبر 2 کیا حالات تھے جب یہ نازل ہوئی۔ اس میں کچھ جو ہے وہ ابہام پایا جاتا ہے۔ بعض جو مفسرین ہیں وہ اس کو 4 اور 5 نبوی میں لیتے ہیں، یعنی کہ نبوت کے اعلان کے چوتھے 5ویں سال، اور بعض اس کو جو ہے وہ 7 اور 8 نبوی تک لے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ جس بھی ٹائم کی بات ہے، اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات بہت سخت تھے۔ جو کہہ لیجئے کہ باثر قبائل سے تعلق رکھنے والے مسلمان تھے، ان کی تو وربل پرسیکیوشن ہوتی تھی، اور جو کمزور مسلمان تھے ان کی فزیکل پرسیکیوشن بھی ہو رہی تھی، ان کو مارا پیٹا جا رہا تھا، مسلمان شہید بھی جو ہے وہ کیے گئے، غلام جو تھے ان کی زیادہ جو ہے وہ بری حالت تھی۔ تو ان حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں بھی بہت سے ٹرموائل تھے، بہت سے جو ہے وہ مشکل حالات تھے۔ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ کولیکٹیولی اجتماعی طور پر اسلام اور مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ حالات بہت تنگ تھے، خاص طور پر عرب قبائل میں جو مختلف قبائل ایون مکہ کے اندر آباد تھے، وہ اپنے اپنے قبیلوں میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کی خوب جو ہے وہ فزیکل بھی خبر لے رہے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی تک ایسے حالات جو ہے وہ باقی مسلمانوں کی نسبت تنگ نہیں تھے، یعنی کہ فزیکلی آپ پر ہاتھ نہیں ڈالا گیا، اینڈ تک نہیں ڈالا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو قریش کا قبیلہ اور اس کی بھی شاخ بنو ہاشم جو ہے، یہ بڑا طاقتور جو ہے وہ قبیلہ تھا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر جو ہے وہ یہ بتاتا تھا کہ اس قبیلے کی سرداری آئندہ ان کے ہاتھ آنے والی ہے، اور اگر ظاہر ہے کہ حالات سازگار رہتے تو حضرت ابو طالب کے بعد آپ ہی کے ہاتھ میں آتا، کیونکہ ابو طالب جو ہے وہ ابو مطلب کے بعد قبیلے کے سردار تھے، اور ان کی حمایت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی۔ تو اس کے بعد امید یہی تھی کہ یہ آپ کے ہاتھ میں سرداری آ سکتی ہے، تو اس لیے جو باقی جو ہم دیکھتے ہیں مشرک قبائل اور پھر ان کے ہیڈ، خاص طور پر یہ ابو جہل اور عقبہ بن عامر اور ولید بن عقبہ اور پھر باقی یہ سب لوگ جو تھے، جو ویسے تو زبانی بہت کلامی آپ کے ساتھ ہارش تھے، یہ آپ کے اوپر فزیکلی اس طرح سے کبھی ہاتھ نہیں ڈال سکے۔ تو ان حالات میں جب آپ کی وربل پرسیکیوشن تو ہو رہی تھی، زبانی کلامی آپ کو بہت ستایا جا رہا تھا، گالیاں دی جا رہی تھیں، برا بھلا کہا جا رہا تھا، بد دعائیں دی جا رہی تھیں، ان حالات میں یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دوسرے بیٹے تھے، ان کی وفات پر یہ سورت نازل ہوئی۔ تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ آپ سے ہمیں محبت کا دعویٰ ہے۔ ہم دیکھیں، ہم اپنی اولاد سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد، ان کے نام تو ہم جانتے ہوں اور صحیح سے لیتے ہوں، اور اللہ کے نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادوں کے بارے میں نہ جانیں، جبکہ ہم آپ سے محبت کا سب سے زیادہ دعویٰ رکھتے ہیں، اپنے ماں باپ اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت خدیجہ سے 6 بچے ہوئے۔ یہ 6 بچے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے آپ جو تھے ان کا نام تھا قاسم، اور یہ بیٹے جو ہیں یہ بھی شیر خارگی کی عمر میں ہی فوت ہو گئے تھے،
اور انہی کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم۔ کنیت کیا ہوتی تھی؟ عربوں کے ہاں ماں باپ یا بچوں کے نام پر یا پھر کسی اور وجہ سے کوئی شخص کوئی ٹائٹل لے لیتا تھا، تو اس وجہ سے پھر وہ مشہور ہو جاتا تھا۔ تو بچوں کے نام پر ابو القاسم، اور کبھی ماؤں کے نام پر جیسے نام کلثوم، یا اس طرح سے ہمارے ہاں جو ہے وہ لے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت علی کا ایک نام جو ہے وہ ابو تراب مشہور تھا، وہ ان کی کنیت تھی، حالانکہ تراب جو ہے وہ ان کے کسی بیٹے کا نام نہیں تھا، ان کے بچوں کے نام تو حسن حسین تھے، لیکن یہاں پر جو ہے وہ ابو تراب کے نام سے کہلایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان کو ابو تراب کہہ کر مخاطب کیا تھا، جو وہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے اور گرد و غبار میں لپٹے ہوئے تھے، تو آپ ان کے پاس آئے، بڑی شفقت سے محبت سے ان کے ہاتھوں سے ان کے ہاتھوں سے جسم سے مٹی ہٹائی اور ساتھ ساتھ کہتے جا رہے تھے، "اے ابو تراب اٹھ"۔ تو حضرت علی کو وہ نام اتنا پسند آیا کہ انہوں نے بعد میں یہی کنیت اختیار کی۔ تو کنیت سے ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی ابو القاسم، اور جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے، مسلمانوں میں کسی نے جو ہے وہ ابو القاسم کی کنیت اختیار نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین جو بھی ہوتے تھے، پھر ان میں ابہام پیدا ہو جاتا تھا کہ آپ سے اگر کوئی بات کر رہا ہے اور ابو القاسم کسی اور کا بھی نام ہوتا تو لوگوں کو جو ہے وہ مشکل پیش آتی۔ تو صرف ابو القاسم کی کنیت جو ہے وہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال نہیں ہوا، تب تک جو ہے وہ صرف آپ ہی کی کنیت تھی۔ پھر اس کے بعد دوسری جو بیٹی تھیں، دوسرا بچہ، وہ بیٹی تھیں اور ان کا نام تھا زینب۔ تو یہ نام بھی جو ہے وہ ہم عموماً مسلمان بچیوں میں دیکھتے ہیں، اور ان کو پھر کیا کہہ کے مخاطب کیا جاتا ہے؟ زینب زینب۔ تو یہ زینب نام نہیں ہے، یہ زینب ہے نام۔ عربی کی پروننسیشن کیا ہے؟ زینب ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام پر جب ہم نام رکھیں تو پھر ہمیں کرنا کیا چاہیے کہ پھر نام بھی اسی طریقے سے لیں جیسا کہ ان کے ہاں لیا جاتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ پھر تیسرے بیٹے جو تھے، یعنی تیسری اولاد، یہ پھر بیٹا تھے، یہ عبداللہ تھے۔ کچھ روایات میں تو یہ ہے، کچھ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ حضرت فاطمہ کے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئے۔ تو بیچ میں جو باقی دو بچیاں ہیں، ان میں سے ایک کا نام جو ہے وہ کلثوم ہے۔ یہ بھی نام ہمارے ہاں غلط پرناؤنس کیا جاتا ہے، مختلف غلط طریقوں سے نام رکھا جاتا ہے، اس کو کلثوم کہا جاتا ہے۔ یہ کلثوم نہیں ہے، عربی میں اے کے ساتھ کوئی جو ہے وہ پروننسیشن نہیں ہے، یہ کلثوم ہے۔ پھر اس کے بعد رقیہ، یہ آپ کی تیسری بیٹی کہی جاتی ہیں، اور فاطمہ سب سے چھوٹی۔ بعض جگہوں پر فاطمہ جو ہیں وہ ان کو تیسرے نمبر پر لیا جاتا ہے اور رقیہ کو سب سے چھوٹا لیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ چار بیٹیاں ہیں آپ کی، اور بعض لوگ جو ہے وہ فاطمہ نام لیتے ہیں، یہ فاطمہ نام نہیں ہے، نام کیا ہے؟ فاطمہ ہے۔ تو آئندہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کے نام پر جب نام رکھیں یا ان ناموں کو لیں تو ان کو بھی جو ہے وہ صحیح سے ہم ادا کرنا اور لینا جو ہے وہ سیکھیں۔ یہ چار بچیاں اور دو بیٹے، یہ حضرت ختیجہ کے بطن سے آپ کے ہاں پیدا ہوئے۔ اس کے علاوہ کسی اور زوجہ سے آپ کی پھر اور کوئی اولاد نہیں ہوئی، صرف ماریہ قبطیہ سے پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے جو اب مدینہ میں تھے۔ ان میں سے جب آپ کے دوسرے بیٹے عبداللہ کا انتقال ہوا تو یہ عبداللہ بھی جو ہے یہ بہت چھوٹی عمر میں تھے، چند ماہ کی جو ہے وہ آپ کی عمر تھی، تو اس وقت جو ہے وہ عبداللہ علیہ السلام کا ان کا جو ہے وہ انتقال ہوا ہے۔ یہ جس دور کے مکہ کی میں بات کر رہی ہوں، یہ وہ دور تھا مکہ کا جہاں آج کے مکہ کی طرح ملٹیپل سٹوری بلڈنگز نہیں تھیں، ملٹی سٹوری بلڈنگز والا مکہ نہیں تھا یہ، اور نہ ہی یہ 7 سٹارز اور 5 سٹار ہوٹلز والا۔ جب ہم وہاں جمرے پہ جاتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے اور ہمیں لگتا ہے یہ مکہ وہ مکہ نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، کچے مکان ہوتے تھے، کچی دیواریں ہوتی تھیں، اور ایک گھر کی دیوار دوسرے گھر کے ساتھ منسلک ہوتی تھی، ایک گھر کے بعد دوسرے گھر میں جاتی تھی، دو گھروں کا صحن آپس میں مشترک ہوتا تھا، بیچ میں ایک چھوٹی سی جو ہے وہ دیوار ہوتی تھی۔ اب ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ریتلی زمین اور کچے مکان اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا گھر، اور اس گھر کے ارد گرد رہنے والے جو دوسرے گھر ہیں وہ آپ کے اپنے ہی خاندان کے لوگ، لیکن آپ کے پکے دشمن۔ ایک سائڈ پر آپ کے چچا ابو لہب کا گھر ہے اور یہ آپ کا سخت دشمن ہے۔ جب سے اعلان نبوت ہوا ہے، یہ آپ کے گھر میں کبھی اوجڑی پھینکتا ہے، کبھی اونٹ کا گند لا کر پھینکتا ہے، کبھی جو ہے وہ کانٹے جھاڑیاں بچھا دیتا ہے دروازے کے سامنے، کبھی کچھ کرتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے، اور ایک طرف ایک دشمن دوسری طرف دوسرے دشمن۔ اب یہ گھر جو ہیں یہ اتنے چھوٹے ہیں کہ ایک گھر میں جو چھوٹا سا صحن ہے جس کو آپ فرنٹ پورچ کہتے ہیں آج، یہ یہیں پر جو ہے وہ کھانا پکتا ہے، یعنی یہ کچن بھی ہے،
یہیں پر کھانا کھایا جاتا ہے، تو یہ ڈائننگ روم بھی ہے۔ یہیں پر کوئی مہمان آ جائے تو اس کو بٹھایا بھی جاتا ہے، ڈرائنگ روم بھی ہے۔ یہاں پر فیملی کے لوگ مل کر بیٹھتے ہیں، سیٹنگ روم بھی ہے۔ یہاں پر جو باتیں ہوتی ہیں، جو آوازیں ہوتی ہیں، وہ دوسروں کے گھروں میں جاتی ہیں، دوسروں کے گھروں کی آوازیں یہاں آتی ہیں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کس طرح سے منسلک تھے ایک دوسرے کے گھروں کے ساتھ بھی اور ایک دوسرے کی آوازوں کے ساتھ بھی۔ اب ان حالات میں ایک گھر میں ایک چھوٹا سا بچہ جس کی ماں غمزدہ ہے، باپ غمزدہ ہے، بہنیں غمزدہ ہیں، وہ ایک بچہ فوت ہو جاتا ہے اور یہ آوازیں جو ہیں وہ ساتھ کے ہمسائے کے گھر میں جا رہی ہیں، اور ہمسایہ جو ہے وہ اس آوازوں پر غمزدہ ہو کر، اداس ہو کر دوڑا ہوا نہیں آتا، پوچھتا نہیں ہے، تسلی نہیں دیتا ہے، بلکہ اونچی اونچی خوشی منانا شروع کر دیتا ہے، تالیاں بجانا شروع کر دیتا ہے، کہکے لگانا شروع کر دیتا ہے، شور مچانا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے باتر محمد اللیل، اور یہ باتیں کہتا کہتا گھر سے نکل جاتا ہے۔ یہ کون تھا؟ یہ کوئی دشمن نہیں تھا، آپ کا سگا چچا۔ یہ وہ جو ہے، یہ حرکتیں کر رہا تھا۔ ہم آج یہ بات کہتے ہیں کہ خون کے رشتے سفید ہو گئے ہیں، خون کے رشتے سفید ہو گئے ہیں، کسی کو کسی کے درد کا احساس نہیں ہے، لیکن یہ میں جس دور کی بات کر رہی ہوں، وہاں پر ان رشتوں کا بہت زیادہ احساس کیا جاتا تھا۔ ابھی ہم قبائلی دور کی بات کر رہے تھے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں جو ہے وہ فزیکل پرسیکیوشن نہیں ہوئی، کیونکہ پتہ تھا کہ آپ کو قبیلے کی حمایت حاصل ہے اور آپ آئندہ اس قبیلے کے سردار ہو سکتے ہیں، تو اس کے پیچھے پورا قبیلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، تو یعنی قریش کے قبائل کے اندر جنگ شروع ہو سکتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے اوپر اس طریقے سے ہاتھ نہیں ڈالا تھا ان لوگوں نے۔ لیکن عربوں کے ہاں اپنے ہی قبیلے کے کسی فرد کے ساتھ اس طرح کا سلوک کہ اپنا ہی سگا چچا، کوئی دور پرے کا رشتہ دار نہیں، اپنا ہی سگا چچا، اس کی اولاد اور نرینہ اولاد اور چھوٹا بچہ اور شیرگارگی میں جس کا کوئی قصور نہیں، جس نے کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو کوئی نقصان نہیں کیا، اس کی وفات پر اس طرح سے غم کا اظہار کرنے کے بجائے تالیاں پیٹے اور پھر جو ہے وہ چیختا چلاتا خوشیاں مناتا گھر سے جو ہے وہ رخصت ہو جائے، یہ جو ہے یہ پہلی دفعہ جو ہے وہ دیکھنے میں آیا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والوں میں ابو لہب کا نام ٹاپ پر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی جب اس کو ڈیل کیا ہے تو پھر اتنی ہی سختی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا ہے۔ پھر دوسرا عربوں کے ہاں دشمنی کے بھی نا کچھ اصول ہوتے تھے، اور جب جنگیں لڑتے تھے نا تو اس کو بھی کسی اصول کے تحت لڑتے تھے۔ اس کو انگلش میں کہتے ہیں شیولری، اور اس کو اردو میں کہا جاتا ہے فروسیت، یا پھر اس کو آسان لفظوں میں اگر میں کہوں تو ان کے ہاں بہادری کے اصول ہوتے تھے۔ اگر کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو اس کے بھی کچھ اصول ہوتے تھے، اور خاص طور پر بچوں کو اس دشمنی سے باہر رکھا جاتا تھا۔ حاتم طائی جو ہے وہ بڑا مشہور فگر ہے اس دور کا، تو اس کے ہاں ایک دفعہ کسی دشمن کے بچے نے پناہ لی، اور اس نے اس دشمن کے بچے کی پوری حفاظت کی جب تک کہ بچہ اس کے حوالے نہیں جو ہے وہ کر دیا۔ تو یہ ان کے ہاں یہ سمجھا جاتا تھا کہ اگر کسی خاندان کا کوئی فرد فوت ہو کے چاہے اس کے ساتھ آپ کی دشمنی ہی کیوں نہیں ہے، اس کی فوتگی پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اگر جنگ ہو رہی ہوتی تھی اور مخالفین میں سے کسی کے بارے میں یہ اطلاع آتی کہ اس کا کوئی گھر کا کوئی فرد، فیملی کا کوئی ممبر، اس کا کوئی کلوز ریلیٹو جو ہے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اس کی تعزیت میں افسوس کے طور پر جنگ روک دی جاتی تھی۔ حتیٰ کہ مخالف جو تھے وہ ہو سکتا ہے اس دن جنگ نہ کریں، خاموشی اختیار کریں اور اس کو جو ہے پرسا دیں، یا پھر یہ ہوتا تھا کہ اس میں بعض اوقات جو ہے وہ جنگ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ ختم کر دی جاتی تھی۔ یہاں تک جو ہے وہ ان کے ہاں بہادری کے اصول تھے، لیکن یہاں پر ابو لہب اور آپ کے جو باقی دشمن تھے وہ بہادری کے ان سارے اصولوں کو بھول گئے۔ عرب کے ہاں جتنے اصول تھے سب کو ملیا میٹ کیا گیا، کمینگی پر اترے۔ آپ کا ایک چھوٹا بچہ فوت ہوتا ہے اور آپ سوچیں ایک ماں غمزدہ ہے اور اس کے کانوں میں یہ آواز پڑ رہی ہے کہ بطر محمد اللیل، اور پھر اس کے بعد خوشیاں اور کہکے اور آوازیں، اور یہ ساری آوازیں جو ہیں وہ اس غمزدہ خاندان کے کانوں میں پہنچ رہی ہیں۔ ان حالات میں کہا جاتا ہے کہ سورۃ الکوثر کو اللہ تعالیٰ نے اتارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب ابو لہب نے یہ الفاظ کہے کہ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جڑ کٹ گئی، باتارا محمد، یہ لفظ ہے اس نے یوز کیا۔ دوسرا ایک واقعہ آتا ہے آس بن وائل کا۔ آس بن وائل جو ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین جو ہے وہ دشمنوں میں سے تھا، تو اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی نام لیا جاتا یا ایک خاص محفل کا ذکر کیا گیا کہ اس میں یہ سارے عرب کے جو بڑے بڑے سردار تھے یہ شریک تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا تھا کہ ان سے کیسے نپٹا جائے، تو اس نے جو ہے وہ ہاتھ ہلا کے کہا کہ کسی کوئی ضرورت نہیں ہے اس شخص کا فکر کرنے کی جس کو اس کے اپنے قبیلے والوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ ابو لہب کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا تھا، اور اس کے اپنے بچے جو ہیں وہ
اس طرح سے فوت ہونے لگے ہیں، نعوذ باللہ، اس کو تو اس کے خدا نے چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اس نے جو ہے وہ یہ باتیں کی، اور آئندہ اس شخص کا کوئی نام لینے والا بھی جو ہے وہ نہیں ہوگا، یعنی تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو خود جو ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے گا۔ اس کا جو ہے وہ دراصل یہ کہنا تھا، نعوذ باللہ۔ یہ گستاخی کے الفاظ تھے جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت برے لگے، اور بعض راویوں کے نزدیک اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ الکوثر جو ہے وہ نازل ہوئی۔ پھر ایک اور واقعہ بھی مفسرین نے نقل کیا ہے، وہ کعب بن اشرف کا ہے، جو کہ ایک یہودی سردار تھا، اور یہ مدینہ سے مکہ آیا۔ جب یہ مدینہ سے مکہ آیا تو مکہ والوں سے، مکہ کے سرداروں سے اس کی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو ہمارے ہاں کے اس جوان لڑکے کو، جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کو تو اس کو اپنے قبیلے والوں نے چھوڑ دیا ہے، وہ اس کی حمایت نہیں کرتے، اور وہ اپنے آپ کو ہم سے بہتر سمجھ رہا ہے، اور جبکہ تم دیکھو اس کی تو آگے کوئی اور نارینہ اولاد بھی نہیں رہی ہے، اور ہم تو جو ہے وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم ان کو پانی پلاتے ہیں، سقایا کا کام کرتے ہیں، سدانت کا کام کرتے ہیں، تو ہم بہتر ہیں یا وہ بہتر ہے؟ انہوں نے یہ سوال جو ہے وہ کعب بن اشرف سے کہا، تو کعب بن اشرف نے اس کے جواب میں کہا کہ نہیں، تم ہی لوگ بہتر ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں سورۃ الکوثر اتاری۔ تو یہ تین واقعات جو ہے وہ ہمیں ملتے ہیں اس سورت کے نزول میں، کہ کیا جو ہے وہ پس منظر حالات تھے۔ یہ تینوں واقعات بھی ہو سکتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر تینوں کی بات کی جائے تو دیکھا جائے تو تینوں کے تینوں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دینے کے لیے، آپ کو تکلیف دینے کے لیے، آپ کو جذباتی طور پر توڑنے کے لیے، آپ کی ذہنی حالت کو خراب کرنے کے لیے کافی تھے۔ تو ان حالات میں جب سب جو ہے وہ آپ کے اس طرح سے خلاف ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ساتھ، اپنے خلیل کے ساتھ نرمی والا معاملہ کیا، یہ صورت اتاری، آپ کو تسلی دی، آپ کی کاؤنسلنگ کی، آپ کی جسمانی، آپ کی ذہنی اور آپ کی جو جذباتی حالت ہے، جذباتی صحت ہے، اس کو بہتر کرنے کے لیے ان الفاظ میں تسلی دی، جس کو ہم انشاءاللہ اگلے سیشنز میں پڑھیں گے۔ تو یہ تھا اس کا پس منظر۔ اب ان حالات میں آپ دیکھیں کہ جن الفاظ کا انتخاب کیا گیا ہے وہ تو ہم آگے پڑھیں گے، لیکن جو اس کا ٹائٹل ہے، جس کو ہم عمومی طور پر جانتے ہیں، وہ بڑا خوبصورت ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کن الفاظ میں اور کس طریقے سے اپنے محبوب کو، اپنے حبیب کو، اپنے خلیل کو جو ہے وہ تسلی دی ہے۔ یہ الکوثر جو ہے نا، اس کا جو روٹ ورڈ ہے کاف سا را کے ساتھ ہے، جو سافٹ سا ہے۔ یہ جو لوگ ہماری ریگولر کلاسز کے اسٹوڈنٹ ہیں، یا پھر یہ کہ تفسیر کلاسوں کے ساتھ منسلک ہیں، ان کو تھوڑا اندازہ ہے کہ یہ روٹ ورڈز جو ہیں یہ کیا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسا ہے جس کو نہیں پتہ تو اس میں پریشانی کی ایسی کوئی بات نہیں۔ روٹ ورڈز جو ہیں وہ لفظ ہوتے ہیں جن سے مل کر اس جیسے یا اس کے قبیلے کے یا اس کی فیملی کے دوسرے لفظ بنتے ہیں۔ مثلاً جیسے عربی میں ہم لفظ بولتے ہیں کثر کا، اردو میں بھی ہم یہ لفظ بولتے ہیں کثر۔ اب ہم بولتے ہیں، کبھی ہم بولتے ہیں کثیر، کبھی ہم بولتے ہیں کثرت، جیسے اس کورس کا نام ہے خیر کثیر، تو کبھی ہم کثیر کے ساتھ دوسرے الفاظ بھی لگا دیتے ہیں، جیسے کثیر مقدار میں یا کثرت کے ساتھ، تو اس سے جو ہے وہ ہم مطلب واضح کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان ابنڈنس، بہت زیادہ۔ اگر ہم اس لفظ کو کھولیں تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو الکوثر کا لفظ ہے، اس کے روٹ ورڈز میں کاف سا را ہے، اس سے اور بہت سارے لفظ بنتے ہیں۔ یہ لفظ جو ہے، اگر اس کے دیکھا جائے، ہم نے اپنے بچپن میں کی ہوں گی ڈگریز۔ ڈگریز مراد مطلب جب انگلش میں ان کو ڈگریز کہا جاتا ہے، پازیٹیو ہو گئی، کمپیریٹیو ہو گئی، سپرلیٹیو ڈگری ہو گئی، تو فرسٹ ڈگری، پھر سیکنڈ ڈگری، پھر تھرڈ ڈگری۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن کے اندر بھی مختلف انداز میں، ان میں بھی کبھی کمپیریٹیو ڈگری آئی ہے، کبھی سپرلیٹیو ڈگری آئی ہے، کبھی جو ہے وہ فرسٹ ڈگری جو ہے اس کا استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سپرلیٹیو ڈگری یوز کی ہے، اس لفظ سے، یعنی کاف سا را سے جو فرسٹ لفظ بنتا ہے وہ کثیر بنتا ہے۔ اب کثیر سے ہم اگر اس کو سمجھیں کہ تو کثیر کیسا ہوگا، مطلب فار ایگزامپل، آپ نے اگر کسی ویسل کو بھرنا ہے، کسی گلاس میں سمجھیے آپ نے کوئی شربت ڈالا، کوئی پانی ڈالا، اس کو آپ نے آدھا بھر دیا، تو اس کو عربی میں کیا کہیں گے؟ ھذا کثیر، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہے۔ اب اگر آپ نے اس آدھے سے تھوڑا سا اوپر بھر دیا تو یہ کیا ہو جائے گی؟ سیکنڈ ڈگری تک پہنچ جائے گا، اور اس کے لیے عربی میں لفظ یوز ہوتا ہے کسور کا، کاف
جو کہ لائٹ کاف ہے اور اس کے ساتھ سا، واو اور راء، کسور۔ تو اگر اتنا بھر دیا تو پھر ہم کیا کریں گے؟ ہاذا کسور، یہاں تک۔ اب اس کی جو تھرڈ ڈگری ہے، سپرلیٹو ڈگری، اس کے لیے لفظ بولا جاتا ہے کاؤثر۔ یہ اس کے لیے بولا جاتا ہے، اس چیز کے لیے، اس گلاس کے لیے، اس ویسل کے لیے، اس برتن کے لیے جس کو اس طریقے سے بھرا جائے کہ اس سے پہلے کبھی اس کو بھرا ہی نہ گیا ہو، یعنی لبالب، کناروں کناروں تک پورا کا پورا، یا اس سے چھلک، مطلب آپ جیسے گلاس ایسے بھرتے ہیں، شربت کو ایسا ڈالتے ہیں اس میں، آپ اٹھانے لگتے ہیں، آپ کو ڈر ہوتا ہے یہ چھلک جائے گا، اس میں سے جو ہے وہ باہر نکل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جو دیا، جو نوازا، تو پھر اتنا نوازا کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں، کوئی انتہائی جو ہے وہ نہیں رکھی۔ اور ان میں سے کچھ چیزیں تو دنیاوی طور پر ہیں، خیر کثیر کے نام سے، اور کچھ ہے وہ اخروی ہیں، اور ان میں لمٹ نہیں ہے۔ اور جو ہم دیکھیں گے آگے انشاءاللہ، تو یہ میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اس لفظ کی خوبصورتی دیکھیں، اس سے پہلے یہ لفظ کہیں اور جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں بولا گیا ہے قرآن کے اندر۔ الکاؤثر یا کوثر کے نام سے کوئی اور چیز جو ہے وہ نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جب نوازا ہے، عطا کیا ہے، تو وہ کوثر، خیر کثیر کے نام سے۔ اچھا، آپ کو اس سے پہلے جو ہے وہ کیا اندازہ تھا کہ یہ کوثر کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ سے پوچھا تھا ایک دفعہ، آپ نے پوچھا اتدرون مل کوثر، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ یعنی ہم تو جو جانتے ہیں جانتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ یہ الکوثر کیا ہے۔ تو میں وہی بات یہاں پر لا رہی ہوں کہ صحابہ نے جو جواب دیا تھا، ہم تو اس کے ظاہری مطلب کے ساتھ ہی دیکھ رہے ہیں نا اس کو، کہ اللہ اور اس کے رسول کا آپس میں تعلق کیا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو کیسے نوازا ہے، ایسا جیسے اس سے پہلے کبھی نوازا ہی نہیں گیا اور کسی کو دیا ہی نہیں گیا، اس طریقے سے نوازا ہے۔ لیکن وہ نوازنا کیا ہے، کس طریقے سے ہے، وہ تو جب اللہ ہی کھولے گا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ حشر کے میدان میں جس طریقے سے آپ کو نوازا جائے گا، اور دنیا میں جو نوازا گیا ہے وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ تو وہ یہ کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آگے بھی تشریح کی اس حدیث کی، جب صحابہ نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو آپ نے کہا فَإِنَّهُ نَهْرٌ، یہ ایک نہر ہے، آدنی ہی ربی عز وجل، جو میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ نے کہا، اس کی مزید جو ہے وہ تشریح کی، فیہ خیر کثیر، اور اس میں بہت خیر کثیر ہے۔ یعنی یہ جو نام ہم نے رکھا ہے اس کورس کا، فیہ خیر کثیر، کے اسی سے جو ہے وہ لیا گیا، الکوثر میں خیر کثیر ہے۔ تو یہ تو وہ ہے جو کہ اخروی خیر کثیر ہے، جو دنیاوی خیر کثیر ہے، جو ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں آپ کی احادیث سے پتہ چلتا ہے، وہ اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی کچھ کم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین جو ہے وہ بنایا گیا، خاتم النبیین آپ کو بنایا گیا، اور خاتم النبیین جو ہے وہ اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں، اور جب کوئی اور نبی نہیں تو کوئی اور امت بھی نہیں۔ اور جو آپ کو معجزات دیے گئے، اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے آئے، اور قیامت تک آپ کی امت ہی چلتی رہے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت تعداد پر فخر کروں گا۔ یہ بھی آپ کو خیر کثیر دیا گیا، آپ کی امت بڑی ہی کثرت میں ہوگی۔ تو یہ ختم نبوت جو ہے وہ آپ کو دی گئی، اسی ختم نبوت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بہت ساری اور چیزیں دی گئی، جن میں قرآن کا معجزہ بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا تھا میری امت بہت بڑی ہوگی کیونکہ جو مجھے معجزہ ملا ہے وہ لازوال ہے۔ یہ وہ آپ کی حدیث کا جو ہے وہ مفہوم ہے کہ مجھے معجزہ جو ہے وہ بہت بڑا دیا گیا ہے، یعنی قرآن جو ہے یہ معجزہ ہے۔ اچھا، پھر اس ختم نبوت کی کچھ اور آپ نے مزید آپ کہہ لیجئے کہ ایسی باتیں جو کہ کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں دی گئیں، وہ بتائیں۔ آپ نے کہا کہ مجھے 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں عطا کی گئیں۔ میرے لیے ساری زمین کو پاک صاف کر دیا گیا، یعنی ساری زمین جو ہے اس کو آپ کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا وہ امتی جس کو نماز پڑھنی ہو، زمین کے کسی بھی حصے پر پھر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور پہلی بات جو آپ نے کہی، وہ آپ نے کہی کہ یہ عبداللہ بن جابر کی حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ 1 مہینے کی مسافت سے دشمنوں پر میرا رعب ڈال دیا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 1 مہینے کا فاصلہ آپ نے طے کر کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوتا تھا، اور دشمن اس سے پہلے جو ہے وہ رعب میں آ جاتا تھا، بھاگ جاتا تھا۔ یہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی غزوہ تبوک کے مقام پر جب آپ لڑائی کے لیے گئے ہیں، اس سے پہلے ہی دشمن بھاگ گیا تھا،
1 مہینہ پہلے ہی وہ وہاں سے رخصت ہو گیا تھا۔ یہ ہم نے عملی طور پر دیکھا۔ پھر آپ نے کہا کہ بہت ساری زمین جو ہے اس کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا، پاک صاف کر دیا گیا، میرا امتی جہاں نماز پڑھنا چاہے، نماز کا وقت ہو وہاں پر جو ہے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ باقی انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف جو ہے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو قرآن کے اندر بھی الفاظ آتے ہیں نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہیے کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ پھر ایک اور آپ کو خیر کثیر جو عطا کی گئی، وہ آپ نے کہا کہ باقی انبیاء کے اوپر مال غنیمت حرام تھا، میرے لیے مال غنیمت کو جو ہے وہ حلال کر دیا گیا۔ اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کو سارے انسانوں کے لیے بھی، اور سارے جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو باقی کائنات ہے اس کی طرف بھی جو ہے وہ آپ رسول جو بنا کر بھیجے گئے، تو سبھی جو ہے وہ جانتے تھے۔ حتیٰ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جانور تھے وہ تک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ اپنی کمپلینس لے کر آتے تھے جب آپ جو ہے وہ حیات تھے۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور جو ہے وہ خاص جو آپ کو حاصل ہے خیر کثیر، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے شافع محشر بنایا گیا، تو حشر کے میدان میں بھی جو ہے وہ آپ شفاعت کریں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور جو دنیاوی خیر کثیر وہ ہمیں نظر آتی ہے، وہ آپ کے معجزے کی شکل میں، قرآن کی شکل میں۔ قرآن اٹ سیلف جو ہے وہ خیر کثیر ہے۔ تو ہم اس کورس میں پڑھنے ہی والے ہیں سورہ کوثر۔ سورہ کوثر اٹ سیلف جو ہے وہ خیر کثیر ہے۔ تو یہ سورت بھی خیر کثیر اور قرآن اٹ سیلف بھی خیر کثیر، تو یہ جو ہے یہ بھی آپ کو جو ہے وہ خیر کثیر عطا کیا گیا۔ پھر اس خیر کے اندر اور بہت سی خیر ہیں، جیسے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اس قرآن کو اللہ نے آسان کر دیا، یہ ایک بہت بڑی خیر ہے۔ باقی کتابیں کیوں ان کے اسکالرس تک محدود رہیں؟ ان کو پڑھنا سمجھنا اتنا آسان نہیں تھا ہم لوگوں کے لیے، لیکن آپ دیکھیں کہ اس قرآن کو اللہ نے پڑھنے سمجھنے کے لیے بھی آسان کر دیا ہے۔ اور اب جو میڈیا کا دور ہے، اس کا پڑھنے کا، پڑھانے کا اہتمام، کلاسز عام جو ہے وہ ہو گئی ہیں، ہر جگہ پر جو ہے کہ آپ کو مل جائیں گے، اور اس کا پڑھنا لکھنا جو ہے وہ آسان ہو گیا، سمجھنا اس کو آسان ہو گیا۔ اب مسئلہ تو یہ ہے کہ اب اگر ہم خود ہی ٹائم نہ نکالیں، خود ہی اس کے لیے جو ہے وہ وقت نہ نکالیں، اور اپنی مصروفیات میں سے پڑھنے لکھنے کے لیے کچھ وقت نکال کر اس کو نہ دیں، تو پھر یہ کیسے ہمارے لیے آسان ہو؟ محنت تو کرنا ہی پڑتی ہے ہر کام کے لیے۔ کیا گھر کے کاموں کے لیے محنت نہیں کرتے ہم؟ کیا دنیا کے کاموں کے لیے محنت نہیں کرتے؟ وہ لوگ جو فیشن اور ڈیزائن کے پیچھے جاتے ہیں، کیا وہ محنت نہیں کرتے؟ سبھی محنت کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے کاموں کے لیے تو محنت کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس کتاب کو لینے کے لیے محنت کرنے کو تیار نہ ہوں، اور پھر کہیں یہ مشکل لگتی ہے، تو مشکل وہ نہیں ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے میں ہے، مشکل دراصل اپنے اندر امنگ، ترنگ اور خواہش پیدا کرنے میں۔ تو اس کے لیے اگر محنت کر لیں گے تو یہ کتاب آسان ہے، یہ اللہ نے اپنے الفاظ میں بتا دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے علاوہ اس میں شفا ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں علم ہے، اس میں حکمت ہے۔ اور حکمت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود کیا کہا؟ یہ قرآن حکمت سکھاتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکمت سکھائی گئی، آپ کی حدیث جو ہے وہ حکمت سے بھرپور ہیں، لبریز ہیں۔ ایک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت عطا کی گئی تھی خیر کثیر، وہ کیا تھی کہ کم الفاظ میں، جامع الفاظ میں بہترین بات کہنے کی آپ کو صلاحیت بخشی گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکمت عطا کی گئی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دی گئی اس کو بہت بڑی خیر کثیر دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی جو ہے وہ ایک خیر کثیر جو ہے وہ دی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، امت جو ہے یہ خود بھی اٹ سیلف خیر کثیر ہے جو آپ کو دی گئی۔ کثرت، امت کی کثرت آپ کے لیے خیر کثیر۔ پھر اس امت کو خیر امت کہا گیا، خیر امتن، کس نے دیا یہ ٹائٹل؟ کسی انسان نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود، اللہ نے کہا کن تم خیر امتن، تم بہترین لوگ ہو۔ بہترین لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ جس نے اس کو بہتر کہا ہے اس کے ساتھ جڑ جائیں یا دنیا کے ساتھ جڑ جائیں؟ دنیا کی تو قسمت میں ہم نے کل اپنے سبق میں دیکھا تھا نا کہ دنیا کی قسمت میں اللہ نے دو چیزیں رکھ دی ہیں، ایک کیا ہے کہ یہ جلدی حاصل ہونے والی ہے، اور دوسری کیا ہے؟ گھٹیا ہے، ادنا ہے۔ تو جو دنیا کے ساتھ منسلک ہوگا اس میں خیر نہیں، گھٹیا پن آتا جاتا ہے۔ جس کا مطمئن نظر دنیا بن جاتی ہے، جس کا مقصد دنیا بن جاتی ہے، اس کے اندر خیر کم اور گھٹیا پن زیادہ اترتا ہے۔ اور جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے کلام کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ جاتا ہے، اس کے اندر خیر کثیر آتا جاتا ہے۔
تو اگر آپ اس امت کا حصہ ہیں اور اللہ کے رسول سے جڑے ہوئے ہیں اور جڑنا چاہتے ہیں تو آپ کو مبارک ہو، آپ بھی اس خیر کثیر کا حصہ ہیں۔ تو اس امت میں اللہ نے خیر کثیر کی نعمتیں بہت ساری رکھی ہیں، اور خیر امت کہہ کر مخاطب کیا اس کو کہ تم بہترین کام کرنے والے ہو۔ اور کیا ہے وہ بہترین کام؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس کو ہم بہترین کام سمجھتے ہیں۔ ہم تو سمجھتے ہیں یہ مولوی ہیں، بدفارغ ہیں، ان کا یہی کام ہے، یہی نیکی کی تعلیم دیتے رہے، یہی جو ہے وہ لوگوں کو برائیوں سے روکتے رہے، یہ ان کا کام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بہترین کام ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو کوئی ہائی پوسٹ آفر کی جائے کہ آپ جو ہے وہ فلاں ملک کے ایمبیسڈر بن جائیں، آپ خوشی خوشی قبول کریں گے؟ آپ کو لگے گا بہت بڑا، کیا کریں، دنیا ہے نا، جلدی نظر آ جاتی ہے، اس کی انسٹنٹ گریٹیفیکیشن نظر آتی ہے۔ ہم ایمبیسڈر بننے کو جلدی جلدی تیار ہو جائیں گے۔ کوئی ایمبیسڈر ہو ہمارے خاندان میں، ہم بار بار ذکر کرتے ہیں اس کا، وہ فلاں ایمبیسڈر میرے خاندان میں تھا، وہ فلاں جگہ پر اس نے فلاں فلاں جگہ پر ایمبیسڈوریل ورک یا جابس کی۔ ہم؟ اور اللہ ہمیں اپنا ایمبیسڈر بنانا چاہے، ہمیں خیر، ہمیں نعمتیں دینا چاہے، اور خیر بھی ابنڈنس میں دینا چاہے، جس کی لمٹ نہ ہو، انتہا نہ ہو۔ تو ہم کہیں کہ یہ بس عام سا کام ہے، ہم سے نہیں ہوتا، باقی لوگ کر لیں، میرا تو ادھر دیکھیں علم بھی نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، مجھے تو آتا بھی نہیں ہے۔ اور پھر لوگوں سے کہوں تو لوگ کہیں گے پتہ نہیں اپنے زمانے میں تو یہ ایسے تھی، اب جو ہے وہ بڑے فیشن فوشن کر کے، اب جب خود ان کا دل سارا بھر گیا تو اب یہ آ گئی ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کرنے۔ یہ باتیں سنیں گے تو آپ کبھی خیر امت کا حصہ نہیں بن سکیں گے، کبھی خیر لے نہیں سکیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خیر کثیر دی گئی اس میں آپ کا حصہ نہیں ہوگا پھر۔ تو یہ امت جو ہے اس کو اللہ نے خیر امت کہا ہے، اس میں سے آپ نے اپنا حصہ لینا ہے۔ اگر آپ نے اپنا حصہ لینا ہے تو پھر آپ ڈیفینیٹلی ان کلاسز سے، ان کورسز سے، قرآن سے جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جڑیں گے، اور اس میں آپ کو جو ہے وہ مزہ بھی بہت آئے گا، اور اس کی نعمتوں سے اور برکتوں سے آپ بھرپور جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھانے والے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بھی کہا ہے، یعنی یہ صرف یہ نہیں ہے امت کے بس یا تو پوری دنیا کی طرف جھک گئی، یا پھر پوری جو ہے وہ دنیا سے واسطہ ہی کوئی نہیں، تعلق ہی کوئی نہیں، اور بیٹھ گئے ملنگ ترنگ ایسے ننگ دھڑنگ، آ، اب نہ کوئی اپنی پاکیزگی کا خیال، نہ صفائی کا خیال، بس ملنگ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ بھی نہیں ہے یہ امت وسط ہے۔ یہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے والے میانہ رو لوگ ہیں، بیسٹ ہیں۔ جس چیز میں توازن ہوتا ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں وہ چیز خوبصورت ہو جاتی ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے۔ تو متوازن بیلنسڈ پرسنالٹیز ہمیشہ ہماری آئیڈیل نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم بیلنسڈ پرسنالٹی بن جاؤ گے، اس امت کا حصہ بن جاؤ گے، تو کتنی خیر ہے جو اللہ کے رسول کو دی گئی، اور اس میں آپ کا بھی حصہ رکھا گیا۔ ہم سمجھ رہے ہیں نا کہ سورۃ الکوثر تو صرف آپ کو دی گئی، لیکن اس خیر کثیر میں آپ کا حصہ ہے اگر آپ جو ہے وہ لینے کو تیار ہو جائیں۔ پھر آپ کی دیکھیں جو اخروی دنیا میں آپ کو خیر کثیر دی گئی وہ کیا تھی؟ وہ آپ کو شافی محشر بنایا گیا، آپ کو مقام محمود جو ہے وہ دیا گیا، مقام محمود کے ساتھ مقام وسیلہ، جہاں پر آپ جو ہے وہ اپنی امت کے لیے یا پھر یہ کہ پوری انسانیت کے لیے سفارش کر سکیں گے۔ تو یہ آپ کو جو ہے وہ دی گئی خیر۔ لوائے حمد آپ کے ہاتھ میں ہوگا، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ بھی خیر کثیر۔ اور پھر اس کے بعد جو حشر کے میدان میں آپ کو حوض کوثر دیا جائے گا، اور اس کوثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کی کو سیراب کریں گے۔ اور آپ نے کہا جو اس سے ایک دفعہ سیراب ہو گیا، جس نے ایک دفعہ یہاں سے پانی پی لیا، پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ اس کو پیاس نہیں لگے گی مطلب، تو جنت میں وہ جو جا کر پئیں گے تو وہ پھر کیا ہوگا؟ وہ پیاس کے لیے نہیں ہوگا، وہ انجوائمنٹ کے لیے ہوگا۔ تو آپ نے کہا جو اس سے سیراب ہو گیا پھر اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی، اور جو اس سے محروم ہو گیا پھر وہ کبھی سیراب نہیں ہوگا۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو کہ اس سے سیراب ہونے والوں میں سے ہوں۔ اس کے اوپر ایمان رکھنا، یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر آپ کو نہر کوثر عطا کی گئی، اس جنت کی ایک نہر ہے، اسی سے اس حوض کو جو ہے وہ بھرا جائے گا۔ یہ حوض جو ہے یہ حشر کے میدان میں قائم کیا جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے جو ہے وہ قائم کیا جائے گا۔ اور اس میں جو ہے وہ اس نہر کوثر سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس نہر سے اس میں پانی کے 2 پائپ آئیں گے، اور اس میں جو ہے وہ اس سے پانی ڈالا جائے گا۔ اب یہ پانی کے پائپ، اس کے بارے میں بھی تفصیلات کی ہیں ایک روایت کے اندر کہ وہ ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا۔ اب یہ کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے،
بس اسی چیز کو جو ہے وہ ہم نے اپنے ایمان کا حصہ بنانا ہے، اور وہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے، مزید جو ہے وہ تفصیل میں ان ڈیپتھ میں اترتے جائیں گے، ایمان مضبوط ہوتا جائے گا، تعلیم ملتی جائے گی، اور انشاءاللہ ہمارا عمل جو ہے وہ بھی درست ہوتا چلا جائے گا۔ یہ تھی آج کے اس انٹروڈکشن اور تعارف کی کچھ تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بہت خوبصورت ہے، ہماری زندگیوں کو سدھارنے والی ہے، امید کے خزانے ہمارے ہاتھ میں دینے والی ہے، غموں کو دور کرنے والی صورت ہے۔ انشاءاللہ اس میں سے آپ اپنا حصہ بھی لیں، اور جس جس تک آپ یہ خیر پہنچا سکتے ہیں اس خیر کو پہنچائیں۔ اللہ ہمیں خیر بانٹنے والا، خیر لینے والا بنائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیر کثیر کے اگلے سیشن کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك